یہ طبقہ اپنی پوری تاریخ میں اپنے طبقاتی مفادات کا قیدی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کو سدھارنے کی بجائے یوسف عزیز مگسی کے الفاظ میں اس کو مٹا، جلدی سے مٹا۔ ذوالفقار علی زلفی کی تحریر، لاٹھ نہ بگی۔ لڑکپن میں سنا تھا کہ برٹش کالونیل دور میں بلوچ سرداروں نے انگریز لاٹ صاحب کی بگی کو ریلوے اسٹیشن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچایا تھا۔ ہمیں اس کہانی پر یقین نہیں آیا۔ اٹھی ہوئی نوکدار مونچھیں، کرخت چہرہ اور سرخ آنکھوں والے سردار بلا کس طرح ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھتے رہے۔ سردار تو بہادر اور خوددار ہوتا ہے، وہ ایسا نیچ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ضرور یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ بڑے ہوئے طبقاتی مفادات، نوآبادیاتی نظام کی ساخت، نوآبادکار کے رویے اور دیسی لوگوں کی نفسیات وغیرہ پر ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ ان تحریروں کی روشنی میں بلوچ سماج کا مطالعہ کیا۔ علم ہوا سردار نوآبادکار کے اس خونخوار پالتو کتے کی مانند ہیں جو اپنے آقا کے سامنے دم ہلاتا اور آقا کے حکم یا خواہش پر کمزور انسانوں کو چیر پاڑ کر اپنی داغ بٹھاتا ہے۔ سردار آج بھی پنڈی کے لاٹ صاحبان کی بگیوں میں گھوڑے کی طرح جتھا ہوا ہے۔ اب تو اس کا درجہ مزید گر چکا ہے۔ پہلے وہ اول درجے کا لاٹ صاحبان کا پالتو تھا، اب اول درجے کے آقاؤں کے مقامی چوکیداروں کی جی حضوری کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، خاصے پڑھے لکھے ہیں، لکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ جاہل سے بڑی دردمندی سے پوچھا، کیا سردار سدھر سکتے ہیں؟ اس خوناشام عوام دشمن طبقے کی شرمناک تاریخ اور ان کے سستے مفادات کے تناظر میں میں نے لمحہ بھر توقف کیے بغیر جواب دیا، ناممکن۔ سرینا ہوٹل کوئٹہ کا نظارہ دیکھ لیں۔ لاہوری صنعت کار جو آج کل پنڈی کے لاٹ صاحبان کی گڈ بک میں ہیں، وہ سرینا ہوٹل میں پہنچ کر تخت نشین ہوئے۔ اپنے اپنے خطوں کی زمینی خدا سمجھے جانے والے نوکدار مونچھوں اور سرخ آنکھوں والے سردار دم الاتے اور رال ٹپکاتے ان کی حضور دست بستہ کھڑے ہو گئے کہ جی کیا حکم میرے آقا۔ ایک شرمناک نظارہ تربت میں نظر آیا۔ سندھی شناخت میں ڈلے بلوچ سردار وہاں تشریف لائے۔ تربت میں کمسن بالاج کے لہو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زردار بلوچ سردار نے محفل جمائی۔ افواہ پھیلی ہوئی ہے، اس دفعہ پنڈی والے زردار پر مہربان ہیں۔ بس جناب کی خرخت چہروں والے زمینی خدا وہاں حاضر ہوئے اور اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کمسن مقتول بالاچ اور اس کے قتل کا حساب مانگنے والوں کو مطعون کرنے لگے۔ ایک تماشا پنڈی کے لاٹ صاحبان کی سیاسی قوت کے مرکز اسلام آباد میں جاری ہے۔ سردار زادہ اپنے آقاؤں کی گڈ بک میں رہنے کے لیے لپکتے ہوئے پہنچے اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ آقا کا حکم آیا، بونکو۔ سردار صاحب پورا دن بونکتے رہے۔ کاٹنے کا حکم بھی بس ملنے ہی والا ہوگا۔ ہمارے ایک عوام دوست شاعر مزار بنگلزئی نے براوی زبان میں سالوں قبل لاٹھ نہ بگی کے عنوان سے جو نظم تخلیق کی، اس کی تازگی اور منظرکشی آج بھی برقرار ہے۔ شاعر سے یاد آیا، ہمارے ایک غریب شاعر ہوا کرتے تھے، نام تھا آزاد جمال دینی۔ انہوں نے دہائیوں قبل اس طبقے کی پہچان کر فرمایا تھا، ای میر نواب و سرداراں، ای ڈھنگ جنوکیں سیاہ ماراں، ای قوم بلوچ غداراں۔ بلوچ قومی تحریک کے بانی یوسف عزیز مگسی خود بھی سردار تھے، بھلا ان سے بہتر اس طبقے کی کمینگی و سفاکیت کو کون جان سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے طبقے کے متعلق علل اعلان فرمایا، اس کو مٹا، جلدی سے مٹا۔ 3 بلوچ سرداروں کی وجہ سے ہمارے قوم پرست اس طبقے کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر پاتے۔ ان کا سوال تھا کہ اگر سردار طبقہ عوام دشمن ہے تو ان تینوں کو کہاں رکھے؟ اب انہیں کون سمجھاتا کہ باپ تو ہٹلر کا بھی موچی تھا۔ فریڈرک اینگل بھی چھوٹے موٹے سرمایہ دار تھے۔ لاٹ صاحب کی بگی جب کھینچی جا رہی تھی تو ایک سردار ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے شرمناک قرار دے کر اس سے بیزاری کا اعلان کیا۔ چند مستثنیات پورے طبقے کی نمائندگی نہیں کرتے۔ یہ طبقہ اپنی پوری تاریخ میں اپنے طبقاتی مفادات کا قیدی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کو سدھارنے کی بجائے یوسف عزیز مگسی کے الفاظ میں اس کو مٹا، جلدی سے مٹا۔